دیکھتے ہیں اب آیات کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاءک المنافقون، جب آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس منافق، قالوا، کیا کہتے ہیں؟ نشہد، ہم گواہی دیتے ہیں، انک، بے شک آپ، رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں۔ یعنی منافقین جب بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں آتے تھے تو ان کا طریقہ کیا ہوتا تھا؟ ایک طرح سے اعلانیہ کہتے تھے، ہم گواہی دیتے ہیں جی آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ انسان کے اندر جب کھوٹ ہونا، پھر وہ بولتا بہت ہے، بول بول کر دوسروں کو بتاتا ہے، بول بول کر لوگوں کو منواتا ہے۔ یہاں پر بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ عبداللہ بن ابی جو تھا نا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا کرتا تھا، خاص طور پر جمعے کے دن خطبے کے لیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر بیٹھتے تھے تو وہ کھڑا ہو جاتا تھا، کہتا ہے لوگو یہ اللہ کے رسول ہیں جو تم میں موجود ہیں، جن کی وجہ سے اللہ نے تم پر کرم کیا ہوا ہے، عزت دی ہوئی ہے، تم پر فرض ہے کہ ان کی مدد کرو، ان کی عزت تکریم کرو، ان کا فرمان سنو، اور جو یہ فرمائے ان کو پورا کرو۔ یہ کہہ کر بیٹھ جاتا تھا۔ احد میں اس کا نفاق کھل گیا تھا، وہاں پر کیسے 1/3 لشکر لے کر یہ واپس چلا گیا تھا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ احد سے فارغ ہوئے اور مدینہ میں تشریف لائے، جمعے کا دن تھا، اور ممبر پر چڑھے تو پہلے کی طرح یہ پھر کھڑا ہو گیا۔ ابھی کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ بعض صحابہ ادھر ادھر سے کھڑے ہو گئے اور اس کے کپڑے پکڑ کر کہنے لگے، او اللہ کی دشمن، بیٹھ جا، تو یہ کہنے کا منہ نہیں رکھتا، جو تو نے کیا ہے نا وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ اب اس کو بہت اپنی انسلٹ فیل ہوئی، بہت ناراض ہوا، لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا باہر نکل گیا، کہتا جاتا بھلا میں کوئی بری نیت سے یہ کہنے کے لیے کھڑا ہوا تھا؟ میں تو اس کام کو اور مضبوط کرنے کے لیے کھڑا ہوا تھا، مجھے تم لوگ ایسے کہتے ہو؟ میری نیت بہت اچھی ہے، میں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تائید میں کہہ رہا ہوں۔ خیر، کچھ صحابہ نے اس کو کہا تم جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معافی مانگ لو، ان سے کہو کہ وہ اللہ سے دعا کریں کہ تمہیں بخش دے۔ اس پر کیا کہا اس نے؟ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں ایسے کہوں۔ تو یہ اس قسم کا کردار تھا۔ اس سے نا آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کس قسم کا کردار ہوتا ہے منافق۔ وہ کہتے ہیں نا، برتن جو خالی ہوتا ہے وہ بچتا بہت ہے، اور جو بھرا ہوا ہوتا ہے وہ باتیں زیادہ نہیں کرتا۔ تو جو لوگ اندر سے خالی ہوتے ہیں نا، ان کو بول بول کر بتانا پڑتا ہے۔ بولیں گے نہیں تو پتہ کیسے چلے گا کتنے نیک ہیں، بولیں گے نہیں تو پتہ کیسے چلے گا، بتا بتا کر جتا کر اپنی نیکی کو ظاہر کرتے ہیں۔ لیکن جو لوگ واقعی میں کچھ ہوتے ہیں نا، بھاری ہوتے ہیں اندر سے، ان کا پتہ چل جاتا ہے، ان کو بولنا نہیں پڑتا، نہ ان کو دکھاوے کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، نہ ان کو زیادہ باتیں کرنی آتی ہیں۔ تو ایک تو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ بولتے بہت ہیں، کیونکہ اندر خالی ہے نا، کچھ نہیں ہے اندر، تو اس کو چھپانے کے لیے بولتے بہت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے واللہ یعلم انک لرسولہ، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اللہ سے زیادہ کس کو پتہ ہوگا، یہ تو اللہ کے رسول ہیں، لیکن واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ تعالیٰ خود گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں۔ منافق کہتے ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جھوٹے ہیں۔ اچھا، اس بات کو ہم کیسے لیں گے؟ بات یہ ہے کہ ان کی اس بات کو جھوٹا نہیں کہا جا رہا ہے، ان کی گواہی کو جھوٹا کہا جا رہا ہے کہ یہ جھوٹی گواہی دیتے ہیں۔ منہ سے تو یہ بولتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، مگر دل کے اندر ان کی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول اگر مانیں پھر یہ حرکتیں کریں جو انہوں نے کی۔ ویسے یہ گواہی کتنی بڑی گواہی ہے نا، کہ کوئی اپنے منہ سے یہ کہے کہ میں جانتا ہوں، مانتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، لیکن اگر یہ گواہی صرف زبان سے دی جائے اور دل میں کچھ نہیں ہے تو پھر تو یہ گواہی بھی جھوٹی ہے۔ آپ دیکھیں گے جہاں جہاں منافقین کی بات آتی ہے نا، وہاں وہاں جھوٹ کی بات ضرور آتی ہے۔ جھوٹ ان کا ایک ٹریٹ تھا، یہ جھوٹ بہت بولتے ہیں۔ گواہی بھی صرف زبان کا عمل نہیں ہوتا، جب تک دل گواہی نہ دے دے، زبان جتنا بھی بولے وہ اللہ کے ہاں ایکسیپٹیبل نہیں ہے جب تک کہ دل بھی شامل اس میں نہ ہو۔ آج کے وقت میں کوئی مسلمان کلمہ پڑھتا ہے اور دل میں اس کی کچھ نہیں ہے، نہ رسول کو آخری پیغمبر مانتا ہے، نہ اللہ کے الہ ہونے کی گواہی دیتا ہے،
نہ اس کے دل کے اندر ہے یہ گواہی، تو ایسے انسان کی گواہی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی۔ ہاں قانوناً وہ مسلمان کہلائے گا، مگر اللہ کے ہاں ایسی گواہیوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اتخذوا ایمانہم جنتاً، انہوں نے بنا لیا ہے اپنی قسموں کو ڈھال۔ کیوں ڈھال کہا گیا کہ قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے؟ اس لیے کیونکہ یہ قسمیں کھا کھا کر اپنے ایمان کی اور اپنی سنسیئرٹی کی گواہی دیا کرتے تھے۔ اور قسموں کی ان کو ضرورت کیوں محسوس ہوتی تھی؟ ان کی حرکتیں نا اصل میں بالکل الٹی ہوتی تھیں، بالکل الٹے چلتے تھے یہ ایمان والوں سے۔ تو ان کو یہ ڈر ہوتا تھا کہ اگر مسلمانوں کو کچھ پتہ چل گیا، جیسے کئی دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں میں اس کا سر قلم کر دوں، تو ان کو یہ ہوتا تھا کہ یہ نہ ہو کہ مسلمان ہمیں کوئی نقصان دے دیں، اس لیے قسمیں کھا کھا کر ان کو یقین دلایا کرتے تھے، قسمیں کھا کھا کر اپنے ایمان کو ثابت کرتے تھے، اور جھوٹی قسمیں کھاتے تھے۔ قسمیں بھی زیادہ وہی کھاتا ہے نا جس کو ہوتا ہے کہ کوئی میرے اوپر یقین نہیں کر رہا، تو چلو میں قسم کھا کر ان کو یقین کرا دوں۔ فصدوا عن سبیل اللہ، اور رکتے ہیں اللہ کے راستے سے، کیسے کہ بڑھتے ہی نہیں اس راستے پہ، کوئی قربانی دینے کو یہ تیار نہیں ہوتے، کوئی مال لگانے کو تیار نہیں، بچا بچا کر اپنے آپ کو رکھتے ہیں، جاب بھی بہت پیاری، گھر بھی بہت پیارے، تو پھر کیسے چلے گا کوئی اس راستے پر؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہم ساء ما کانوا یعملون، کتنا برا ہے جو کچھ یہ کرتے ہیں، کتنا برا ہے ان کا یہ عمل۔ ان کو اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں ہے کہ اللہ ان کو دیکھ رہا ہے، ان کو مسلمانوں کا ڈر ہے کہ کہیں یہ ہمیں کچھ نہ کہہ دیں، اس لیے قسموں کو یہ ڈھال بناتے ہیں۔ اب اگلی آیت اس میں بہت اچھی طرح ہمیں سمجھ آ جائے گی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا شعوری اور غیر شعوری منافقت، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا، بہت ڈرا دینے والی آیت ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس وجہ سے کہ یہ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، تو مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، ان کو سمجھ نہیں آتی اب کوئی بات۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ غیر شعوری منافقت ایک چیز ہوتی ہے، شعوری منافقت تو کبھی ایمان لاتا ہی نہیں ہے نا، یہ تو کفر میں انٹر ہوا اور کفر میں ہی نکل جاتا ہے، کبھی ایمان لایا ہی نہیں وہ۔ یہاں پر بات ہو رہی ہے ایمان لائے پھر کفر کیا، یعنی یہ وقت بھی ان پر آیا تھا کہ ایمان لائے تھے، لیکن انسان کا ایمان ایک لیول پر کبھی نہیں رہتا، ایمان بڑھتا گھٹتا رہتا ہے، اور منافق کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ آگے بڑھتا ہے، گرتا ہے، پھر اٹھتا ہے، پھر ایک قدم لیتا ہے، پھر اس سے زیادہ نیچے جا کر گرتا ہے، پھر ایک قدم لیتا ہے، پھر اس سے بھی پیچھے جا کر گرتا ہے اور دھستا ہی چلا جاتا ہے، پھر یہ آگے تو نہ گیا نا، پیچھے ہی گرتا چلا گیا، اور آہستہ آہستہ ہوتا ہے یہ۔ یاد رکھیے گا ایک ہوتا ہے ضعف ایمان، کمزور ایمان، اور ایک ہوتی ہے منافقت، دونوں کو کنفیوز نہیں کریے گا۔ کمزور ایمان ڈیفرنٹ ہے کہ انسان کا ایمان کمزور ہے، اور یہ بالکل ڈیفرنٹ بات ہے کہ انسان کے اندر منافقت آ جائے۔ انسان جب ایمان لے کر آتا ہے نا تو انسان سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، کہیں گناہ بھی ہو جاتے ہیں، لیکن پھر اس کے بعد یہ احساس ہو جانا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگوں۔ جیسے حضرت کعب بن مالک تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، دل نے کہا جاؤ جا کر جھوٹ بول دو، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے منافقین آ کر جھوٹ بول رہے تھے، اپنے آپ کو ایکسکیوز کر رہے تھے، اپنے آپ کو سائڈ پر کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو کچھ بھی نہیں کہہ رہے تھے، تو تم بھی جا کر جھوٹ بول دو۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ میں بہت اچھا بہانہ بنا کر نکل سکتا تھا، لیکن سچ تو یہ ہے کہ آج سے پہلے میں کبھی اتنا غنی نہیں تھا، آج سے پہلے کبھی میں اتنا طاقتور نہیں تھا، لیکن ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی کہ میں پیچھے رہ گیا۔ اسی طرح ایک عورت جس سے زنا ہو گیا تھا، اب دیکھیں یہ لوگ منافق نہیں تھے، مگر ہاں کمزور لمحے آتے ہیں نا، ویک مومنٹس، تو ایز لانگ ایز انسان ریئلائز کر لے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور پلٹ آئے، اپنے آپ کو ٹھیک کر لے، لیکن منافقین کا معاملہ یہ نہیں ہوتا۔ منافقین کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایسا کوئی اس سے ہو جائے تو وہ ڈھیٹ ہو جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ اپنی غلطی کو مانے، کہتے ہیں نہیں میں نے جو بھی کیا ٹھیک ہی کیا ہے۔ بہت سارے منافق جو ہے نا، وہ شروع میں جب انہوں نے اسلام قبول کیا تھا تو بڑے اچھے طریقے سے قبول کیا تھا، چونکہ ان کے اندر یہ سمجھ نہیں تھی کہ اسلام ڈیمانڈ کیا کرتا ہے، کہیں اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا کہ یہ کام کرنا ہے، کہیں آئے گا نہیں کرنا، تو یہ ان احکامات پر عمل نہیں کرنا چاہتے تھے کہ اس میں دنیا کا نقصان بڑا ہے،
ان کا طریقہ کیا ہوتا تھا کہ احکامات سن کر ان کے قدم ڈگمگانے لگتے تھے، وہ آ کر جھوٹے بہانے کرنے لگتے تھے۔ یہ پہلا سٹیج ہے جب نفاق شروع ہو جاتا ہے۔ آگے انشاءاللہ تعالیٰ نفاق کی کچھ اور نشانیاں دیکھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔